فرض ہے۔ مسلمان نظام میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جن کا نام یہ ہے: نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے وضو کر کر مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نمازی بنائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کر دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کر دے، ملتا ہے کہ نماز میں سجدے میں جا کر دے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سائرہ آپ کا۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں مناہل سجاد کو کہ وہ آ کر آپ سب کو کامیابی کے اصول بتائیں گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بی بی جان صاحبہ، آپا جان، سلمہ باجی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے کامیابی کے اصول۔ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ غرض یہ کہ علم وہ کنجی ہے جس سے نہ صرف دنیا کا تالا کھولا جا سکتا ہے بلکہ اگر اس کا ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے تو آخرت بھی سنور سکتی ہے اور جنت مقدر بھی بن سکتی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کامیابی کے اصول کے حصول کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم روحانی ترقی کی بات کریں تو زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کامیابی کے لیے سب سے پہلے روحانی ترقی حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہم خوش رہ سکتے ہیں، دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے، عبادت انسان کو ذہین بناتی ہے، اسے شعور کی دولت سے مالا مال کرتی ہے اور اطمینان قلب نصیب کرتی ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا دنیاوی کاموں میں ترقی حاصل کرنے کے لیے عبادت کا شامل ہونا ضروری ہے۔ کامیابی کے اصولوں میں مادی ترقی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 2 صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کردار کی مضبوطی اور دوسرا خود اعتمادی۔ کوئی فرد کتنا بھی امیر ہو، اگر کردار درست نہیں ہوگا تو اسے کسی مرحلے میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں تو فلاں ابن فنا ہے، یہ تو کوئی میعان نہیں۔ انسان کو خود اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر اس میں خود اعتمادی نہیں ہوگی تب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا اور بے آروئی کا شکار رہے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لہٰذا کامیابی کے اصول حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، عاجزی اور انکساری سے پیش آنا، اگر ان تمام باتوں پر ہم دل سے یقین کر لیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو کامیابی کے اصول بنا سکتے ہیں۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مناہل۔ اچھا، اب یہ ننھی سی بچیوں نے اور بچوں نے ایک نعت کی پریپریشن کی ہے تو وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جب تک
तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको प्रिपरेशन कराने में भी बहुत टाइम भी लगता है, और बच्चे हैं तो थोड़ी भूल चूक हो जाती है। अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूँगी साहिबा को। साहिबा आइए। स्टार्ट कर लो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदर, ग्रामी कदर, काबिल एहतराम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नज़ूल कुरान और रमज़ान। अल्लाह करीम फरमाते हैं, शहरुर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल कुरान। तर्जुमा, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान अल्लाह का महीना है। जिस तरह अल्लाह का सानी कोई नहीं, इस तरह अल्लाह के महीने का भी सानी कोई नहीं। रमज़ान रम से निकला है, जिसके मायने हैं जला कर राख कर देना। तलाशे इल्म तो पहुँच गया है कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, तलाशे इल्म तो पहुँच गया है कहाँ से कहाँ तक जहाँ में। बता तो सही वो कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। यानी अल्लाह इंसान की सारी ज़िंदगी की गुनाह इस तरह चुन चुन के जला कर राख कर देता है, जिस तरह आग खुश लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तर्जुमा, इसमें कुरान नाजिल हुआ। अगर आप अपने घरों को आबाद करना चाहते हैं और तो बच्चों बच्चियों को खुश नसीब और बाब मुराद देखना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत करवाएं और बच्चों को कुरान सिखाएं, इनकी आदत सवारें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्रिमु औलादिकुम व अस्लिहु इरहाम। तर्जुमा, अपने बच्चों को इज़्ज़त दो और इनकी आदत व इतवार की इस्लाह करो। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी मलाइका को कि मलाइका आएँ और
وہ آپ کو والدین کے فرائض کے بارے میں بتائیں گی کہ رمضان المبارک میں والدین کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو کیا تعلیمات دیں. تو کائنڈلی غور سے سنیے گا. اور اچھا، ہر اسپیچ میں ایک کچھ نہ کچھ مورل ہوتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے. تو یہی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا غور سے سنیں تاکہ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو. شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیاری بی بی جان، آپا جان، سلمہ باجی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جیسے کہ آپ نے رمضان المبارک آمد رمضان کے بارے میں خوبصورت تقاریر سنی، اب میں آپ کو والدین کے فرض کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح والدین اپنے بچوں کو ماہ رمضان کی برکتوں، رونقوں سے متعارف کروا سکتے ہیں. جناب صدر، جناب اعلیٰ، ہمارا بھی بالکل یہی حال ہے. ہم خود اسلامی آداب کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر دوسرے سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلامی آداب کو اپنائیں گے؟ والدین اگر خود اپنے بچوں کو رمضان کے احترام کا تصور نہیں دیں گے، انہیں آداب نہیں سکھائیں گے، تو بچے خود سے کیسے سیکھ جائیں گے؟ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی. کیسے کرے وہ عزت؟ ہم انہیں دے کیا رہے ہیں؟ رمضان شروع ہو گیا ہے اور امی نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی، اور ابا ابھی تک بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں. اسی طرح گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کیا ہے، اس کا احترام کیسے کرنا ہے؟ ہم ان کو جیسے ماحول دیں گے وہ اسی سانچی میں ڈھل جائیں گے. ہم ان کو جیسے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ویسے بنا لینا ہوگا انشاءاللہ. ہمیں منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود ویسے ہو جائے گے جیسے ہم چاہتے ہیں. شکریہ. رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے، رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک عزت و یقین نہ ہو. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں ام صدیقہ کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. قابل عزت بی بی جان، آپا جان اور معزز محفل گرامی، السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صاحبی تاج وہ شاہبی راج وہ، صاحبی تاج وہ شاہبی راج وہ، صاحبی تاج وہ شاہبی راج وہ. شاہ سواری برا کو امیر عالم دافعی ہر بلا، دافعی ہر وبا، دافعی کہہ تو امراض رنج و علم. صاحبی تاج وہ شاہبی راج وہ، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہری قبول شفاعت بھی ہے. اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم مہری قبول شفاعت بھی ہے. اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم
بدن حرم کعبہ کو جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سیک کرن، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے۔ آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے۔ بات بھی ساری نبیوں کے آئے ہیں، وہ بخشوائیں گے ہر ایک گناہ گار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خاریاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ، چشتگاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کے ماہتاب ہیں، صدر بزمی بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزاری ہدایت کے ماہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے امان، ساری تاریکیوں کی وہ روشن چراغ، نیک دینت ہے وہ نیک اتوار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایام، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ، دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے وہ، رتبہ کعبہ کوثر جن کو ملا، دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے وہ، رتبہ کعبہ کوثر جن کو ملا، دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب، حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا، جب ہم جد ہیں حسنین کے، اور ہر جن و انسان کے آقا مولا ہے وہ، باپ قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا جلوہ ہے وہ، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ، شاہ سواری براق امیر و علم، دافعی ہر بلا دافعی ہر وبا، دافعی کہہ تو امراض رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہی معراج وہ۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے پڑھی، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بالکل بھی کسی قسم کی ہم حوصلہ افزائی نہیں سن رہے، بار بار کہنا بھی نہیں اچھا لگتا، مگر یہ ہے کہ اب امید کرتے ہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی داد آئے گی بچوں کو۔ اچھا، یہ جو ہم سالانہ محفل منعقد کرتے ہیں جو بی بی جان اور بابا جان کی زیر پرستی میں، تو یہ صرف اور صرف ہم دینی
تعلیمات کے لیے نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دنیاوی تعلیمات سے بھی آگاہ کروانا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بچے ابھی تقریر کر کے گئے ہیں تو ان کا صرف ٹاپکس جو ہیں وہ دینی ٹاپکس نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی، جیسے ابھی بچی آئی اس نے ترقی کے اصول کو آپ کو بتایا، ایک بچہ آیا اس نے آپ کو بتایا that how can we stay healthy during رمضان۔ تو کائنڈلی آپ غور سے سنیں اور بچوں کو داد دیجئے۔ اچھا، اب میں بلانا چاہوں گی ایک یہ بھی چھوٹی سی بچی ہے، زینب تکبیر۔ آئیے زینب تکبیر۔ تقریر کر کے وہاں سے جانا، ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ بی بی جان، آپا جان، سلمہ باجی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صلی وقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے، کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز مسلمان لازم و مضمون ہے۔ جی حاضرین محفل، اللہ کی ذات سبب نماز، ایمان کا جز نماز، وطن کی راہ نماز، انبیاء السلام کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز۔ غرض یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، نن کے صغیر کے سوالات کا جواب ہے۔ تو تم پھر نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں شامل فرماتے، آمین۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیتنا پائے کو تجھ سے تو ایسی بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ آج سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب میں دعوت دیتی ہوں شمس الاسلام کو کہ وہ آئیں اور تقریر کیجیے اپنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچے کی جو پریپریشن کراتے ہیں تو یہ 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے اسے ہم اسٹارٹ کروا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے سال ہر جمعۃ المبارک کو بھی۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صبر و تحمل۔ صبر کے لغوی معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی دشمن کی زیادتیوں اور تکلیف کو دلیری سے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں، اور تحمل کے معنی بھی ہیں برداشت کرنا۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا، پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا، اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صبر و تحمل اکرام کی نمایاں صفت ہیں، اور ایمان والے بھی مشکل اور تکلیف کے موقع پر صبر و تحمل سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر زور سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آزمائش کو برداشت کیا اور بدلہ نہ لیا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ہمیں صبر و تحمل کی مثالیں اپنے مذہب میں ہر جگہ ملتی ہیں۔ لازوال صبر و تحمل کی مثالیں اور واقعات ہم نبی کریم کی ذات مبارک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لازوال
तमाम अंबिया किराम की ज़िंदगी से सब्र और तहम्मुल का सबक हासिल कर सकते हैं। अगर बात करें वाक़या करबला की तो इमाम हुसैन ने और आप अहल खाना ने जिस तरह सब्र और तहम्मुल से काम लिया वो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद सब्र और तहम्मुल की आला मिसाल है। जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो, जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो, वो मकाम दराज सब्र और शुक्र का होता है। आइए हम अहद करते हैं कि हम अपने अंदर सब्र और तहम्मुल जैसी खूबियाँ पैदा करें और दूसरों से बदले लेने के बजाय उन्हें माफ़ कर दिया जाए ताकि माशरे में अमन और सुकून की फ़िज़ा कायम हो सके। आमीन। मुझको ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की, मुझको सफ़ीना सपुर्द खुदा कर रहा हूँ। खुदाया मुझे कामयाबी अता कर, खुदाया मुझे कामयाबी अता कर, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, अहले मजलिस और सदर महफिल, अस्सलामु अलैकुम। मेरी यह खुशकिस्मती है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आज की तकरीर का उन्वान है। खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। आपकी सीरत पाक की वजह से इस दुनिया का हुस्न है। ज़िंदगी की खूबसूरती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से है। आपकी छोटी से छोटी सुन्नत हमारे लिए ना सिर्फ ज़िंदगी की राहत है बल्कि हमारी अब्दी ज़िंदगी के लिए भी नेकियों का सामान है। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, बैठकर पानी पीना एक आम सुन्नत है, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत के लिहाज से बड़े से बड़ा मालिक जिस सुन्नत की अफादियत से इनकार नहीं कर सकता। आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। आप ना सिर्फ आलम इंसानियत के लिए रहमत है बल्कि चरिंद परिंद जानवर और हशरात के लिए भी मोहब्बत और उल्फत का साया है। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला। आप बच्चों से बेइंतहा प्यार करते। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को अपने कंधों पर बिठा के सैर करवा के उनका दिल बहलाते। आज की दुनिया वाले और साफ बयान करते नहीं थकते, तो मैं भी अपने नबी पर नाज क्यों ना करूं जिनके अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर बहादुर थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। आखिर में अल्लामा इकबाल के इस शेर से अपनी तकरीर को ख़त्म करने की जिसारत कर रहा हूँ। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपको अज़ीम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मकसद क्या है, इनका विज़न, इनका मिशन, फ्यूचर गोल्स ये हैं क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि AEC अज़ीम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन devoted to educate, inform and guide the masses via various modern channels. अगर मैं मुख्तसरन उर्दू में बताना चाहूँ तो सिर्फ़ एक ही मकसद है, टू सर्व ह्यूमैनिटी बाय सर्विंग एजुकेशन, कि हम एक माशरा जब ही तरक्की याफ्ता माशरा बनता है जब उसके नौजवान, जब उसकी जो न्यू जनरेशन होती है वो तालीम याफ्ता हो। तो लिहाजा अज़ीम एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाबा जान की डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब और बीबी जान फ़ौज़ी अज़ीम की ज़ेर परस्त जो ये इदारा चल रहा है, इसका काम है बच्चे और बच्चियों को एजुकेट करना। मींस के वो आगे हर ज़िंदगी के हर दौर में वो कामयाब हों और दे विल गेट अचीवमेंट इन एवरी स्पेल ऑफ देयर लाइफ्स। इसके अलावा जो हम विज़न की बात करें, क्योंकि देखिए जो भी हम काम करना शुरू करते हैं उसके लिए जो मेन फंडामेंटल जो हमारे पास इश्यूज होते हैं या जो तो उसको हमें एक मर्ज करने के लिए उसका विज़न और उसका मिशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको विज़न बता दूं कि किस विज़न के तहत ये सब काम हो रहा है। वी इनविजन अ सोसाइटी दैट इज़ सोसाइटी अवेयर, कल्चरली हार्मोनाइज्ड, एम्पैथेटिक एंड टॉलरेंट। तो ये है विज़न दैट कि ये विज़न हमें द मेन पर्पस इज़ टू अचीव दिस विज़न। तो अज़ीम
ایجوکیشن جو ہمارے سارے جتنے بھی مدارس ادارے جو رن کر رہے ہیں تو اس کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ مشن, کیونکہ مشن کیا ہے, کیا مشن لے کے بابا جان اور ان کی پوری ایک انتظامیہ جو لے کر چلی ہے. We foster collective growth and social change primarily through social media R&D. R&D means research and development, workshops, webinar and seminars. Thank you so very much, Auntie. We believe that enlightenment is the key to progress and prosperity. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ویژن لے کے بابا جان اور ان کی پوری مینجمنٹ چلی ہے, ان کے کیا مشن ہیں, اور وہ اپنے اس ادارے کو اور ان بچے اور بچیوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم ماضی پہ نگاہ ڈالیں تو بے شمار بچے اور بچیاں ایسے ہیں کہ جو بابا جان اور بی بی جان کے زیر سائے میں آج مختلف اور ہائی پوسٹ پر وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو چھوٹا سا میں نے یہ تعارف تو اتنا طویل ہے کہ شاید گھنٹے 2 گھنٹے لگ جائیں, بٹ اٹس اے ریئلی ویری شارٹ انٹرو. اب میں دعوت دیتی ہوں بہت بہت شکریہ. اچھا, اب میں دعوت دیتی ہوں نجمہ کو کہ نجمہ آئیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میری پیاری بی بی جان صاحبہ, آپا جان, سلمہ باجی اور ہم مکتب ساتھیوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے صبر و تحمل. صبر کے لفظی معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے اور برداشت کرنے کے ہیں, یعنی دشمن کی زیادتیوں اور تکلیفوں کو دلیری سے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں, اور تحمل کے بھی معنی برداشت کے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیں صبر و تحمل کی مثالیں اپنے مذہب میں ہر جگہ ملتی ہیں. اسلام ہمیں صبر و تحمل کی تلقین دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کر کے صبر و تحمل کی لازوال مثالیں قائم کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کفار نے کیا کیا نہیں کہا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر منہ توڑ جواب دینا تو دور بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی. فاصبر علی ما یقولون, یہ لوگ جو باتیں سناتے ہیں ان پر صبر کرو. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آزمائش کو بھی برداشت کر لیا اور بدلہ نہ لیا. لاکھوں سلام اور لاکھوں درود رحمت للعالمین پر. اگر صبر و تحمل کی بات کی جائے اور واقعہ کربلا کا یاد نہ کیا جائے تو سب بے معنی ہوگا کہ کس طرح میدان کربلا میں امام حسین اور اہل خانہ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا کہ تا قیامت ہمارے لیے ایک سبق ہے. 6 ماہ کے امام علی اصغر کی شہادت کا سن کر انسان کا دل کانپ جائے. تڑپا جو شیر خوار تو حضرت نے آہ کی, تڑپا جو شیر خوار تو حضرت نے آہ کی, معصوم ذبح ہو گیا گود میں شاہ کی. واقعہ کربلا رہتی دنیا تک زندہ جاوید صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال ہے. کسی عقل مند نے کیا خوب کہا, صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. آئیں ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر صبر و تحمل کا ضعف پیدا کریں گے اور دوسروں سے بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی استقامت پیدا کریں گے تاکہ معاشرے میں امن و سکون, پیار اور محبت کی فضا قائم ہو سکے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے رب ہم پر صبر و استقامت کے دھانے کھول دے اور ہمیں ماریں تو مسلمان ہی ماریں. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شکریہ.
کرائیے کہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ابھی ریسنٹلی اور ٹی وی جو کہ چینل ہے وہ ہوا ہے, اس میں صبح عظیم بابا جان کا پروگرام آتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ہم دین سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ تمام پروگرامز دیکھ کر, اور ہم اپنی بھی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی تعلیمات کر سکتے ہیں. تو آپ سب سے ایک ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے یہ چینل ٹیون نہیں ہے تو کائنڈلی ٹیون کر لیجئے اور ایکٹیو رہیے فیس بک پر, اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز پہ, سو یو کین گیٹ ایچ and every information. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترمہ بی بی جان صاحبہ اور حاضرین محفل, السلام علیکم. آذان تو ہوتی ہے مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا, آذان تو ہوتی ہے مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا, سر سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا. آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے موجودہ دور اور آج کا مسلمان. آج اگر مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنا اور موجودہ دور کا موازنہ کریں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. چند بنیادی باتوں پر ہی اگر نظر ڈالی جائے تو ہم اتنے قابل نہیں کہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کا دعویٰ کر سکیں. آج کا مسلمان اگر صبح بیدار ہوتا ہے تو شاید ہی اسے صبح بیداری کی دعا یاد ہو. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے رحمت اڑ گئی ہے. آج کا مسلمان جب رات کو سونے لگتا ہے تو سوتے سوتے اسے اپنے واٹس ایپ کا سٹیٹس سین کرنا تو یاد رہتا ہے, مگر کیا اسے رات کی دعا یاد رہتی ہے؟ پھر کہتا ہے نیند نہیں آ رہی, بے چینی رہتی ہے. کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ, کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ, شرم سے پانی پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے. اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جن سے آج کا مسلمان غافل ہے. یہ تو میں نے آپ کو بہت ہی عام لمحہ فکریہ سے آگاہ کیا ہے. اگر ہم بات کریں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تو شاید ہی آج کے مسلمان کو معلوم نہ ہو کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں. آج اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے تو یہ کہنا بجا ہے. آج کے مسلمان کو جتنی لمبی انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے اس کے بارے میں تو پتہ ہے. آج ہم انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک, ویژول چیٹ اور واٹس ایپ کے بارے میں تو ڈیپلی انفارمیشن رکھتے ہیں, مگر جو اصل حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ سے متعارف کروایا ہے. ہمارے دین میں اتنی خوبصورتی ہے جو آج کے مسلمان کو ظاہری اور باطن بے حد خوبصورت بنا سکتی ہے. اللہ پر بھروسہ نہ بیدار مسلمان, اللہ پر بھروسہ نہ بیدار مسلمان, رحمت کا مگر پھر بھی طلبگار مسلمان. شکریہ. بہت بہت شکریہ ایشال. اچھا, اب میں دعوت دیتی ہوں سونیا کو کہ سونیا آئیں. اچھا, یہ بچی بھی نیو ہے اور ملتان سے ان کا تعلق ہے, تو آپ کی پذیرائی کی یہ بھی طلبگار ہیں کیونکہ ابھی یہ پہلی دفعہ کر رہی ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کہ گروم اپ کریں اور یہ نیکسٹ ٹائم پہ بھی اور مزید اچھا کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میری پیاری بی بی جان صاحبہ, آپا جان صاحبہ, سلمہ باجی اور میرے تمام ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم.
انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور نشو و نما کے ہیں۔ قرآنی حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ حدیث مبارکہ ہے جو صاحب نصاب شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ایسے فرض کی ہے کہ اغنیا سے لی جائے اور غربا میں تقسیم کی جائے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا بہت عبرتناک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے ہے جگر کا ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، نبی کے ہے جگر کا ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، علی کے ہے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ صاحب صدر گرامی قدر اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے سیدہ خاتون جنت، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی رحمت پر لاکھوں سلام، صاحب صدر بنت رسول جگر گوشہ حبیب رب کریم سید النساء خاتون جنت طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ۔ میں اور آپ آج رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور ان کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں میں کمترین اور کہاں وہ پاک ہستی، کہاں میں کمترین اور کہاں وہ پاک ہستی جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے بابا سید الانبیاء ہیں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کی ماں خاتون اول ہیں خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے شوہر سید الاولیاء ہیں جناب علی مرتضیٰ۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے بیٹے سید الشہداء ہیں۔ وہ فاطمہ جن کے لیے آقا اپنی مبارک نشست چھوڑ دیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ خاتون جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی وہ ایک نسبت سے نہیں بلکہ تین نسبتوں سے عطا کی ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور سے ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تین نسبتوں میں سب سے پہلی نسبت اس باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو کل کائنات کے امام ہیں، اس باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکڑا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اس شوہر نامدار کی شریک حیات ہیں جو ہے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا قاتل مرحب ہیں۔ تیسری نسبت امام علی مقام سید الشہداء کی والدہ ماجدہ ہیں جس نے حق کربلا ادا کیا، گھر کا گھر اس پردے خاک کر دیا۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ امیمہ۔ اچھا اب میں دعوت دیتی ہوں سیما کو۔ سیما آئیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بی بی جان، آپا جان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ماحول اور بچے کی نشوونما۔ میں اپنی تقریر کا آغاز شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے شعر سے کرنا چاہوں گی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ باشعور قومیں اپنے بچوں کو آزاد اور اچھا قوم مہیا کرتی ہے اور پھر ایسے بچے ایک اچھی قوم بنتے ہیں، اور اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم ایک باشعور قوم بن سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ
ہے کہ اقربو اولادکم واصلحوا رحالہم، ترجمہ اپنے بچوں کو عزت دو، ان کے اخلاق و کردار کی اصلاح کرو۔ اسلام کی روشنی میں جائز نہیں سائنسی بنیادوں کا مشاہدہ کرے۔ ہمیں دونوں میں ایک بات ضرور مماثلت ملتے ہیں، وہ یہ کہ ماحول کا اثر بچے کے نشوونما پر ضرور پڑتا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا ویسے بچے کی تربیت ہوگی۔ بچے کی تربیت میں جن اہم باتوں کا ہونا ضروری ہے وہ درجہ ذیل ہے۔ بچوں کے سامنے نازیبہ الفاظ، بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلچسپی پیدا کی جائے۔ بچوں کے سامنے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ان کو تاریخی واقعات کہانیوں کی شکل میں سنائے۔ والدین بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے گریز کرے۔ اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگی سے موازنہ نہ کرے، اس سے بچوں میں احساسی کمزوری جیسے مہلک بیماری کے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار اور ضرورت سے زیادہ سختی دونوں ہی بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان متوازن رہ ہموار کی جائے۔ بچے تو کچی ٹہنی کے مانند ہے، جیسا چاہو گے مڑ جائیں گے۔ اگر ان کو بہترین تربیت بنا دیں گے وہ ایک بہترین معاشرہ، کیونکہ بچے ہیں ہمارے کل کا معمار۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سیما۔ اچھا، آپ کو یہ اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان المبارک کی اس محفل میں چادر فضیلت، نزول قرآن، دستار فضیلت کی بھی ایک چھوٹا سا سیشن ہوگا، تو آپ سب خوش قسمت ہیں کہ آپ سب تشریف لائیں۔ اچھا، اب میں دعوت دیتی ہوں ایمن کو کہ ایمن آئیے اور اپنی تقریر کیجیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بی بی جان صاحبہ، آپا جان صاحبہ، سلمہ باجی، سمرین باجی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو حسن اخلاق کے بارے میں بتاؤں گی۔ لفظ اخلاق خلق سے بنا ہے، جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اخلاق سے مراد وہ اوصاف ہے جن کی بدولت انسان اپنی شخصیت کو اجاگر کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو چیز قیامت کے روز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ جس میں خلق کا وصف ہوگا اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہوگا۔ اسلام میں حسن اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اپنی شخصیت میں عاجزی اور انکساری، پیار و محبت سے بات کرنا اور ہمدردانہ رویے سے پیش آنا سبھی حسن اخلاق میں آتا ہے۔ حسن کردار سے نورے مجسم ہو جا، حسن کردار سے نورے مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا۔ لہذا آپ اپنے اخلاق کی بدولت دین و دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو ہمیشہ کامیاب ہیں، اور اگر بد اخلاق والوں میں سے ہیں تو ہمیشہ ناکامی کا شکار رہیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اس کا اخلاق و ایمان ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ بے شک تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جو قوم اخلاقی پستی کا شکار ہوئے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اگر موجودہ دور کی بات کریں تو آج ہم بھی اخلاقی پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میری انتہائی واجب الاحترام دختران اسلام، مہمانان گرامی، معلومات قرآن، السلام علیکم۔ میں خواتین اسلام، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں۔
آپ کا یہ وقت بیکار نہیں، فضول نہیں. جو وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزرتا ہے وہ عمل ہو جاتا ہے تو شاید آخرت بن جاتا ہے. حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے، حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے. تو معزز حاضرات و سامعات، بات یوں بنتی ہے کہ آپ جب ہم لوگ کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے ہم ذکر فکر کرتے ہیں، لیکن وہ جو ذکر فکر ہیں وہ ذکر فکر جو ہیں ہمارے صحیح اثر نہیں کرتے. مطلب آپ دعائیں مانگتی ہیں، بہت سارے آپ وظائف کرتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دعائیں اور وہ چیزیں آپ کی اثر نہیں کرتی. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گئی یقیناً مجھ میں ہی کچھ کمی ہے. تو معزز حاضرات و سامعات، اصل چیز جو ہے وہ اقامت دین ہے، اور اقامت دین سے مراد ارکان اسلام ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو معزز حاضرات و سامعات، آپ کلمہ کو ہی لے لیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہم اللہ کو اللہ مان لیتے ہیں تو کیوں ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، کیوں ہمارے دلوں کے اندر خوف آتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھا. اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھا ہوتا تو ہماری زندگی پھولوں کی طرح خوشیوں سے بھری ہوتی. اور دوسری جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے. نماز کی شرائط، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، صحیح طریقے سے وضو کرنا، صحیح طریقے سے لباس پاک ہونا، صحیح طریقے سے اللہ کے آگے حاضری دینا، اور صحیح سجدے کرنے، صحیح رکوع کرنے، صحیح قیام کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. اور دوسرے کہ زکوٰۃ دینا. بہت سارے لوگ جو ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو ایک تو وہ زکوٰۃ مانتے ہی نہیں. تو اگر کچھ لوگ مانتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کس طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو 2000 دے دیا، کسی کے کہیں دیگیں پکوا لے گئے، کسی کو دے دیا. تو اس کا یہ طریقہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. زکوٰۃ کا پورا طریقہ یہ ہے کہ اگر 1 سال فارغ پڑا رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پلاٹ میں نے بیٹے کو دینا ہے یا بیٹی کو دینا ہے. ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگوں کے پاس بہت پراپرٹی ہے، بہت چیزیں ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ زکوٰۃ واجب ہے. پھر اس کے بعد ہم جو غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہم بغیر جمع تفریق کے کبھی کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو یہ دے دیا، یہ بھی غلط ہے. زکوٰۃ صحیح طریقے سے جمع تفریق کر کے جو مستحق لوگ ہیں، 18 مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. پھر آپ زکوٰۃ جو ہے صحیح ہاتھوں میں دی جائے. اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کو دینے کے بعد ویسے یہ زکوٰۃ جو ہے جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ مدرسہ ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ لگ کرتا ہے حج کرنے کی. لیکن حج کیسے ہوا؟ کسی کا زمین لوٹ لی، کسی کا مال لوٹا، کسی کا گڑبڑ کی، اور ہر سال حج کرنے چلے گئے. حج جو ہے، حج کا نام ہے تقویٰ. وہ حج جس میں آپ اس طرح جائیں گے جب واپس آئیں تو ایسے ہو کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا، بالکل گناہوں سے پاک. تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں لوگ، لیکن حج کی جو پیسے ہیں، جو واجبات ہیں، وہ کہاں سے حاصل کیے گئے؟ کسی کا حق مارا ہوگا، کہیں پہ رشوت لی ہے، کہیں پہ ظلم کیا ہے. تو ایسا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم حج کے لیے بھی پورے جو مطلب صحیح لوازمات ہیں ان کو لے کے، پاک کمائی کو لے کے پھر ہم حج کے لیے جائیں. تو معزز حضرات و سامعات، یہ تو ہو گئے ارکان تعالیٰ کا، اللہ ہے.
اللہ کا لفظ جب تک آپ اپنے دل پہ ضرب نہیں لگائیں گے، اللہ نہیں کریں گے، آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا اللہ کے ذکر کرنے سے، تو پھر آپ کی تھوڑی سی عبادت جو ہے وہ بھی آپ کو عرش پر لے جائے گی، تو پھر ہمارا جو ہے صحیح وظیفہ، ہماری چیزیں اثر کرتی ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن پڑھنا، تہجد کے ٹائم دعائیں مانگنی، موت کو یاد کرنا، اور محسنین میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یہ چیزیں پھر آپ کو سنا لیا ہوا ہے کہ ہم موبائل کھولتے ہیں، موبائل کھول کے تھوڑا سا قرآن کی ریڈنگ کر لی، یا تھوڑا سا ادھر ادھر کے مولانا بن کے فتوے دے دیے کہ یہ پڑھو گے تو جنت، یہ پڑھو تو وہ، یہ چیزیں ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان ہے، حدیث ہے بہت سارے۔ قرآن پر ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، اس کو عمل کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنی، یہ سارے لوازمات لے کے جلد کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں، لیکن پریکٹیکل عملی طور پر جب تک آپ عملی طور پر آپ اس طرف نہیں آتے، ہماری ترقی یا ہمارے بچوں کی طرف آپ تھکے ہوئے ہیں، تو میرا صرف آپ سے میری بات ہمیشہ ایک ہی بات پہ، ایک ہی جگہ پہ سوئی اٹکتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھنا شنا، وہ سمجھیں کہ نالائق ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں پہلے خود سیکھیں تاکہ آگے اپنے بچے، پوتے پوتیاں، اپنے پوری نسل کو آپ گائیڈ کر سکیں، ان کے ساتھ ساتھ بچوں کو کروائیں۔ اور اس مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار آیا، میں کب آنے کے قابل تھی۔ اب میں یہ ہماری بچیوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، تو ان کی آج آمین ہے، تو آپ سب کی طرف سے بھرپور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو میں بلاتی ہوں نبیہ کو، نبیہ آئیے بیٹا۔ سبحان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اور ایک اور بچی ہے ان کی بھی آج آمین ہے، ایمان، آئیے ایمان۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے آپ پیچھے ہو۔ اور یہ بچی بھی ہے نجمہ، نجمہ نے بھی قرآن پاک ختم کیا، ان کی بھی آمین ہے، آئیے نجمہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارے مدرسے کی یہ بیٹے ہیں یایا، اور ان کی بھی آج آمین ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کیمرہ میں دیکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ،
जो वो वाला फंक्शन हुआ था ना और सेरीना में जब हम लोग ना बदल देंगे सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर। अच्छा सामिया बाजी बाजी सलमा तो ये आंटी को दे के ना थोड़ा चेंज करो आंटी को चेंज बच्चे आप लोग पीछे और शाबाश। इजरा बेटा या कोई भी बड़ी बच्ची इधर आए। बाजी सलमा के लिए नहीं मैम कम ओवर है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये अब्दुल्ला रुमेनी सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु तुदा बिल हवाइज व तुनालु बिल रगाइब व खवातीम युस्तस्कल गमामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि सहबिही फी कुल्ली लम्हतिन व नफसिन ज़ियादा लिकुल्ली मालूमिन लक सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम हाजिर हैं। हमारे मासूम बेटे बेटियां माएँ बहनें अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे मौला रोजे में हैं। सुबह से लेके अब तक इन्होंने हमारे साथ ड्यूटी दी। अपना आराम छोड़ के या अल्लाह तेरे घर में आए आबाद करने के लिए जिक्र फिक्र के लिए आए मेरे मौला हमारी इस कावश को कबूल फरमाए। या अल्लाह खास तौर पर हमारे 4 बच्चों की आज आमीन थी। उन्होंने खत्मे कुरान किया। मेरे मौला ज़ेर ज़बर शद मद में अदब अदा में यकीनन हमसे कोताहियाँ हुई होंगी मेरे मौला माफ़ फरमाना और हमारी इस कावश को कबूल फरमाना। या मुसब्बिब अल अस्बाब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या शाफ़ी अल अमराज़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या दलील अल मुतहय्यरीन या मुफर्रिह अल महज़ूनीन या हल्लाल अल मुश्किलात या मुजीब अद-दाअवात या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन आमीन। मेरे मौला हमने जो कुछ जिक्र फिक्र किया बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जानी मदद की माली मदद की। इस बज़्म को सजाने के लिए मेरे साथ एक एक बच्चे ने एक उनके अहले खाना ने हर बंदे ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे उन्होंने मेरे साथ जो कोशिश की मेरे मौला उनकी कोशिशें कबूल फरमाना। या अल्लाह जितनी हाज़रात बैठी हैं इनके घरों से जाने से पहले इनके घरों में रहमतें और बरकतें भेज दें। या अल्लाह जिस तरह हम रोज़े रखने चाहिए या रोज़े की जो बरकतें हैं हमें वो अता फरमाए। या अल्लाह हमारे जितने बच्चे हैं इनको नेक और फरमाबरदार बनाना। या अल्लाह इस महफिल में हमारी कुछ बहनें मुझे नज़र आ रही हैं जो बहुत बीमार हैं। उनमें से उम्मे सामिया है, हमारी आसिया बहन है, इसके अलावा हमारी कनीज़ है और भी कुछ 4-5 लोग हैं जो सख्त बीमार हैं। इसके साथ साथ फिर भी वो अपने बहादुरी के साथ दुनिया के निज़ाम के साथ चल रही हैं। मेरे मौला को सेहत कुल्ली अता फरमा। हम सब जो हाज़रात बैठे हैं हमारी जिस्मानी हमारी रूहानी बीमारियां दूर फरमाएं। ख़ास तौर पे हमारी बुरी बीमारियां हसद रकाबत कीना रियाकारी गुरूर तकब्बर बुग़्ज़ अनाद ये जो झूठी और बुरी बीमारियां हमारे दिलों से निकाल दें। हमारे दिलों को अपने जिक्र से जारी फरमा दें। हमारी दिमाग और ज़ुबान की गिरहें खोल दें। हमें सही कुरान पर ईमान लाना, कुरान पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना, इसकी तब्लीग करना, कुरान की खिदमत करना। या अल्लाह हमें इनकी खिदमत कुरान की खिदमत के लिए हमें अदना गुलामों में अदना लोडियों में हमें शामिल कर लें। मेरे मौला अपना ख़ास फजल फरमाए। हमारे साथ हमारे साउंड सिस्टर हमारे उमर भाई, हमारी बेटियां जो फोटोग्राफी कर रही थी, हमारी शमाइला बेटी और इसके अलावा समरीन सलमा तूबा बेटी और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं हमारे किरण बेटी हमारे साथ मदद की काम किया। और जिन जिन बच्चों ने तकारीर की तलावतें की इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने बहुत डांट खाई लेकिन बड़े सब्र के साथ ये हमारे साथ चलते रहे।
میرے مولا ان کو اعلیٰ درجے عطا فرما. ان سب کو ہم سب کو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ہم سب جو حاضرات بیٹھے ہیں ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کا علم جو ہوتا ہے اس کی روشنی ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے. ہمیں حلال پاکیزہ رزق عطا فرمائے. ہماری جان مال میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ اپنا خاص فضل فرما. نمازیں پڑھنے روزے رکھنے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنا. چلتی پھرتی صحت والی ایمان کے ساتھ ہماری زندگی ہونی چاہیے. خاص طور پر میرے مولا ہم سب میرے ساتھی بہت سارے لوگ جو عمرے کی تیاریوں میں لگے ہیں اور وہ سفر کی تیاری میرے مولا ان کی آسانیاں پیدا فرمانا. جو میرے ساتھ میرے پیچھے رہ گئے ہیں جتنی میری ساتھیاں میرے دوست میرے رشتے دار میرے مولا ان سب بچوں کو ہم سب کو پیارے نبی کا گھر اور اپنا گھر دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. یا اللہ جس دم دمے واپسی لب لا الہ الا اللہ. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں جن میں سے میرے اہل خانہ خاص طور پہ ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی اور میرے بیٹے محمد علی اور احمد طوبہ بیٹی جتنے بھی میرے گھر والے سب نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا جس میں شمائلہ بیٹی سمرین بیٹی سلمہ بیٹی آپا مصباح اور میری دوست سب نے جان لڑا کے جو جو کام کر سکتے تھے خوش اسلوبی سے کیا. ان کا بہت زیادہ بھلا ہو. اور میری یہ دو پیاری جو بیٹیاں ہمارے ساتھ جو فوٹوگرافی کر رہی ان کا بھی ہو. ایک ایک جو بندہ یہاں پر بندی تشریف لائی میرے مولا اپنے خاص فضل سے ان سب کی قبولیت جو ان کی حاضری ہے ان کو قبول فرمانا اور ہماری پوری محفل کو سکون اور سکینت کی چادر میں ڈھانپ لے اور قیامت کے روز ہمارے لیے باعث برکت بنانا ذات راہ بنانا ذات تقویٰ بنانا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر شکریہ ادا کرتی ہوں آپ میری دوست میری پیاری بہنہ تسنیم عارفہ جو واقعین سے آئی ہیں عبداللہ رمیل صاحبہ اس کے علاوہ ساجدہ صاحبہ عائشہ عائشہ حمیرہ اور اس کے علاوہ سب ایک ایک جو ہیں میرا ان کو دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے تو وہ کتنا خوش ہوں گے وہی اس کا اجر دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. جن بچوں کی آمین کی نبیحہ کی محمد جاہیہ کی ایمان فاطمہ کی اور نجمہ کی ان کو بہت زیادہ مبارک ہو اور ساتھ ان کے ساتھ اکرم جو ان کو قرآن پڑھاتے رہے. شکریہ. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے وارث سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے وارث سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. یا الہی واسطہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. یا الہی ہم اسی طرح گنبد خضرا کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو ہم نے محفل سجائی رمضان المبارک میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بابا جان بی بی جان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرا کروڑوں ہاں شکر تو نے ہمیں اتنے عظیم لوگوں کی نسبت عطا فرمائی. یا الہی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بلائیاں اور سلامتیاں عطا فرما.
जब दुनिया से रुखसत हुए तो हमारी ज़ुबान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ये एक मैसेज देना चाहती थी कि हम पीछे नहीं रह सकते, हमें प्लीज साथ लेके जाएं। और हम सब तड़प रहे हैं कि हम भी उस दर की हाजिरी में हम भी शामिल हों। तो मैंने बीबी जान से रिक्वेस्ट की है कि कुछ थोड़े से अल्फाज मैंने बोलने थे आपके लिए कि हमें भी साथ लेके जाइए नात की सूरत में। तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए और थोड़ी सी नात सुन लीजिए। सूए